बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आमिर लियाकत दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी ख़बरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आमिर लियाकत की साबका अहलिया डॉक्टर बुशरा इकबाल और उनकी वो अहलिया जिनके बारे में अभी मालूम नहीं कि वो साबका हैं या बेवा हैं या जो भी है, लेकिन मामला कुछ इस तरह से है कि दानिया नामी लड़की जिससे कि आमिर लियाकत ने अपने आखिरी अय्याम में शादी की, उस खातून के हवाले से बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ आई और आपको याद ही होगा वो तमाम तर मामला क्या था, रिपीट करने की अब ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आमिर लियाकत की ज़िंदगी में गुजरा, ख़ास तौर पर उनके आखिरी जो अय्याम थे, उनमें दानिया की वो बातें और वो हरकतें जिनकी वजह से उन्हें बहुत अजियत मिली, और ये कहा भी जाता है कि उन बातों ने इतनी तकलीफ़ आमिर लियाकत को पहुँचाई कि शायद वो उनकी मौत की वजह भी बनी। आमिर लियाकत की कुछ पर्सनल बेडरूम वीडियोज़ उसने ऐसी लीक की जिसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा रहते थे, यहाँ तक कि उनके ड्राइवर ने, जब उनके ड्राइवर से एक दफ़ा बुशरा इकबाल की बात हुई कि आमिर लियाकत बाय कार क्यों जा रहे थे इस्लामाबाद कराची से, तो उसने बताया कि आमिर साहब इस वीडियो के वायरल होने के बाद इतना हर वक्त शर्मिंदा रहते थे, वो लोगों को फेस नहीं कर पाते थे, इसलिए वो जहाज़ पर ट्रैवल नहीं करना चाहते थे। तो ये तमाम तर बातें रही हैं आमिर लियाकत की ज़िंदगी में, और उनकी ज़ात के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हमें नहीं मालूम थी, जो हमें बाद में मालूम हुई। आमिर लियाकत कई दफ़ा आते रहे सोशल मीडिया के ऊपर, काफ़ी रोए भी आखिरी दिनों में। उसके अलावा जब वो उम्रा करने गए तो उन्होंने बहुत सी बातें लोगों के साथ शेयर की और बहुत सी जगहों पे खामोशी इख्तियार की। ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन दानिया का एक किरदार ऐसा रहा कि वो एक वक्त में अपने घर चली गई थी और खुला के लिए उसने दावा दायर कर दिया था, और बुशरा इकबाल के मुताबिक आमिर लियाकत ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था, खुला देने के लिए राज़ी थे, गालबन पेपर्स भी उन्होंने साइन कर लिए थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक तरफ। अब उसके बाद बीवी है कि नहीं है, ये मामला चलता रहा, जिसमें कि बुशरा इकबाल का ये कहना था कि आमिर लियाकत जो है वो अलहदगी इख्तियार कर चुके थे, और दानिया जो है किसी लिहाज से भी आमिर लियाकत की बीवी नहीं थी। दानिया मलिक जो है, जैसे ही आमिर लियाकत की डेथ होती है उसके बाद बड़ी एक्टिव हो जाती है, और उसके बाद वो ये कहना शुरू कर देती है कि हमारी तो सुलह सफ़ाई होने जा रही थी, और एक ऑडियो रिलीज़ करती है जिसके अंदर उसकी वालदा जो है वो आमिर लियाकत के साथ बात करती दिखाई देती है, जहाँ पर आमिर लियाकत सुलह सफ़ाई की बातें कर रहे हैं और दानिया को घर भेजने की बातें करते हैं। लेकिन बाद में ये बात सामने आती है कि ऑडियो तो पुरानी थी, जब तक कि ये वीडियो रिलीज़ नहीं की गई थी उसके बाद आमिर लियाकत ने कभी भी उसकी वालदा से सुलह सफ़ाई की बात नहीं की थी। ये बातें ज़रा एक तरफ रखते हैं, लेकिन अब उसके बाद मामला क्या होता है कि जब आमिर लियाकत की डेथ होती है उसके बाद उनके पोस्टमार्टम की बातें होती हैं, क्योंकि पुलिस को बहुत से शक व शुबहात होते हैं कि आमिर लियाकत को मारा गया है, उनकी नेचुरल डेथ नहीं है। उसके बाद मैंने आपसे एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शेयर की थी, और एक और सर्जन जो है, रिटायर्ड सरकारी सर्जन, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई जिसमें उन्होंने कहा कि जो निशानात उनके जिस्म पे मिल रहे हैं उससे ये नहीं लगता कि मौत सांस बंद होने की वजह से हुई है, और इसकी वजूहात कुछ और हो सकती हैं। वो पूरी एक डिटेल वीडियो जो है मेरे चैनल पे मौजूद है। लेकिन अब उसके बाद क्या होता है कि जायदाद का मामला सामने आता है, जिसमें आमिर लियाकत की जो एक्स वाइफ है उन्होंने ये कहा कि आमिर लियाकत ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये भी एक बड़ा हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ, लेकिन दानिया की वालदा ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल जो है वो कहिए कि शुरू करने की कोशिश की है, और उन्होंने क्या कहा है ज़रा मैं वो आपको बताती हूँ, और उसके बाद बुशरा इकबाल ने इसका क्या जवाब दिया वो भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो दानिया का ये कहना है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए और लाजमी होगा। आपको ये भी बताती चलूँ कि बुशरा इकबाल की बेटी दुआ, जो कि आमिर लियाकत से बड़ा प्यार भी करती थी, बेशक ताल्लुकात थोड़े से ख़राब हुए बाप बेटी के दरमियान, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है कि हमेशा नाराज़गी वाला मामला नहीं रहता, और वालिद की वफ़ात के बाद वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी दिखाई दी दानिया के ऊपर, और दानिया के हवाले से कुछ बातें भी उन्होंने की। लेकिन यहाँ पर अब दानिया ने बुशरा और दुआ के ऊपर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दिया। वो कहती कि पोस्टमार्टम लाजमी होना चाहिए, और दानिया की वालदा जो है सलमा, उसने एक बड़ा दावा किया है। वो कहती है कि आमिर लियाकत ने पीटीआई छोड़ दी थी, उन्हें इस्लामाबाद में 40 करोड़ रुपए मिले थे। ये पैसा कहाँ से आया था, किसने दिया था, ये तो उन्हें नहीं मालूम, मगर आमिर लियाकत ने 40 करोड़ वसूल किए थे। उनके किसी एक अकाउंट में 3 करोड़ अब भी मौजूद होंगे, बाकी पैसे घर में होंगे। दानिया की वालदा के हाथ में एक पर्चा भी देखा जा सकता है, जब वो पर्चा दिखा रही थी, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो एक पर्चा भी दिखा रही थी, और उनका कहना था कि इसमें आमिर लियाकत के मोबाइल की तफसीलात है। उन्होंने इस पैसे की न सिर्फ तस्वीरें ली थी बल्कि लेन देन भी किया था। अच्छा, अब वालदा जो है दानिया की, उसने ये कहा है कि आमिर लियाकत के मोबाइल का फॉरेंसिक होना चाहिए।
اپنے ویڈیو جو بیانات ہے معذرت کے ساتھ پریس کانفرنس نہیں تھی، یہ ویڈیو بیانات تھے ان کے، ویڈیو بیانات میں انہوں نے عدالتوں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عامر لیاقت کے جو موبائل ہے اس کا فورنزک کروایا جائے، فورنزک سے سارا سچ سامنے آ جائے گا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونا ہے۔ تو یہ بھی ایک بشرا اقبال نے بلکہ غالباً ایک ٹویٹ بھی شیئر کی تھی کہ حق اور سچ کی جیت ہوئی، اور ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بشرا اقبال جو ہے عدالتوں کے باہر کھڑی دکھائی دی 2-4 جگہوں پہ، وہ بہت جذباتی بھی ہوگی، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، زندگی کا ایک ساتھ تھا، ایک بڑا ساتھ جو ساتھ گزرا، بیچ میں تلخیاں آئی تھیں، لیکن ہماری جو اطلاعات ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ جب عامر لیاقت اپنی زندگی کے اس تلخ دور سے گزر رہے تھے تو انہوں نے بشرا اقبال سے معافی بھی مانگی تھی، اور ان سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی جو کچھ ان سے غلطیاں ہوئیں اس کے بارے میں اس کے لیے ان سے معافیاں مانگی تھی۔ تو دلوں میں جو ایک غبار تھا یا جو ایک بادل سے آئے تھے وہ چھٹ چکے تھے۔ بے شک رشتہ ختم ہو گیا تھا، لیکن ایک رشتہ ہوتا ہے انسانیت کا بھی، اور پھر خاص طور پہ جب آپ نے ایک زندگی کا ایک حصہ ایک شخص کے ساتھ گزارا ہو۔ مجھے یہ بھی یاد ہے عامر لیاقت نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے تو بشرا کو طلاق ہی نہیں دی، اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں مختلف مسائل ہیں، مختلف فرقوں کے حوالے سے، کچھ فرقوں کے مطابق طلاق ایک ہی بار 3 دفعہ کہہ دی جائے تو ہو جاتی ہے، کچھ فرقوں کے مطابق طلاق جو ہے کچھ ٹائم کے بعد دینی ہوتی ہے، ایک وقت میں جتنی بھی دے دیں وہ ایک ہی طلاق کنسیڈر ہوتی ہے۔ تو شاید عامر لیاقت جو ہے وہ دوسرے اسکول آف تھاٹ کے مطابق یہ بات بتا رہے تھے کہ میں نے تو شاید طلاق دی ہی نہیں ہے، جبکہ ان کی سابقہ اہلیہ کا یہ کہنا ہے کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ چلیے یہ بات تو ایک طرف، لیکن مجھے یاد ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، وہ آبدیدہ بھی دکھائی دی، اس کے علاوہ وہ آبدیدہ تھیں اور دکھی دکھائی دی کئی جگہوں پر عدالت کے باہر۔ تو اب کیا ہے کہ دانیہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جناب عامر لیاقت کو پیسوں کے لیے قتل کیا گیا، فورنزک سے سارا سچ سامنے آ جائے گا کہ پیسے کہاں گئے، یہ بھی پتہ لگنا چاہیے۔ اچھا، یعنی کہ ان کے موبائل کا فورنزک کرنے کا کہہ رہی ہیں، جبکہ دانیہ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ اچھا، سلمہ جو کہ ہے انہوں نے اپنے ویڈیو بیانات میں عامر لیاقت کی پہلی سابقہ اہلیہ بشرا پر الزام لگایا کہ جب ساری دنیا عامر لیاقت کو ستا رہی تھی اس وقت بشرا اقبال یا ان کے بچے کہاں تھے؟ برے وقتوں میں کبھی کسی بچے یا بیوی نے عامر لیاقت کا ساتھ نہیں دیا۔ ابھی وہ باتیں جو کہ وہ سلمہ بیگم جو ہیں وہ کر رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے ڈسپیوٹس ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ تو کرنے کے لیے کچھ تو کیا جائے۔ میں پرسنلی جس حد تک میں بشرا اقبال صاحبہ کو جانتی ہوں، ایک بڑی اچھی بڑی نفیس خاتون ہے، اور میں نہیں سمجھ سکتی کہ وہ پیسوں کے لیے کوئی بھی اس طرح کی ایک شخص ہوتا ہے نا جس میں لالچ نظر آتا ہے، وہ اس طرح کی خاتون مجھے ہرگز کبھی نہیں دکھائی دی، نہ محسوس ہوا۔ عامر لیاقت کی وفات وہ کہتی ہے دانیہ کی والدہ کہ کسی ڈپریشن یا ذہنی تناؤ کے سبب نہیں ہوئی۔ 5 جون کو وہ کہتی ہیں کہ ہماری صلح ہو چکی تھی، عامر لیاقت خوش اور بہتر محسوس کر رہے تھے، یہ دانیہ کی والدہ کا کہنا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ عامر لیاقت کی وفات کے بعد بچے اور بیوی ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ پوسٹ مارٹم سے میت کو تکلیف ہوگی، عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم سے ہی سچ سامنے آئے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے قریبی رشتہ دار اور ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ عامر لیاقت کا بازو اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ میں نے آپ کو کچھ اپنے پوسٹ مارٹم والی ویڈیو میں بتایا، اگر آپ سرچ کریں گے میری ویڈیو لسٹ میں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ بشرا اقبال پیسوں کے لالچ میں عامر لیاقت کا قتل جو ہے وہ چھپا رہی ہے۔ اب والدہ دانیہ ملک نے اپنے دعووں میں مزید کہا کہ دانیہ ملک اور عامر لیاقت کی صلح ہو چکی تھی، 9 جون کو وفات ہوئی اور 5 کو یہ طے ہو چکا تھا کہ میری اہلیہ اور ساس یعنی کہ دانیہ ملک اور اس کی والدہ جو ہے میرے پاس آ جائے یا میں آ جاتا ہوں۔ عامر لیاقت کا کہنا تھا کہ میرے پاس اب پیسے ہیں، اب میں ایک کمرے میں بند نہیں رہوں گا۔ عامر کا دانیہ سے کہنا تھا کہ ہم اپنا نیا گھر لیں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے۔ دانیہ کی والدہ نے مزید کہا کہ بشرا اقبال کے پاس جس مہنگے ترین گھر کی فائل تھی وہ بھی عامر لیاقت کو واپس مل چکی تھی، بس پھر 4 دن کے بعد عامر لیاقت کا قتل ہو گیا۔ اچھا، یہ ایک اور بہت ہی خوفناک انکشاف کر رہی ہے کہ کہتی ہے کہ والدہ نے کہا ہے کہ بشرا اقبال کے پاس جس مہنگے ترین گھر کی فائل تھی وہ بھی عامر لیاقت کو واپس مل چکی تھی، اور 4 دن کے بعد ہی عامر لیاقت کا اس کے قتل ہو جاتا ہے۔ عامر لیاقت نے دانیہ کو میسج کیا تھا کہ اب ہم دونوں ایک ہونے جا رہے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ یہ تمام باتیں جو ہے یہ کر رہی ہیں کون؟ دانیہ کی والدہ۔ اس کے بعد عامر لیاقت کی وائف کا جو دعویٰ ہے وہ سامنے، ایکس وائف معذرت کے ساتھ بشرا اقبال صاحبہ کا دعویٰ آتا ہے سامنے، اور وہ کیا کہتی ہے ذرا وہ بھی سن لیجیے گا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جو باتیں انہوں نے کی میں آپ کو انہی کی زبانی بتا دیتی ہوں کہ عامر لیاقت نے دوسری شادی کے وقت ہی اپنی ساری جائیداد بیچ دی تھی اور کچھ ایسا نہیں تھا جو بچ گیا ہو۔ یہ بات میڈیا پر کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر مجھ پر جائیداد سے متعلق اتنے الزامات لگائے گئے کہ مجھے یہ سب کچھ
کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ میڈیا کے سامنے یہ باتیں کی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب لوگ عامر لیاقت کی دوسری اہلیہ یعنی کہ سیدہ طوبیٰ انور سمیت یہ لکھتے ہیں کہ میں بھی جائیداد کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سب عامر لیاقت کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے کر رہی ہوں تاکہ انہیں اور میرے بچوں کو بھی سکون ملے جو بے سکون ہیں۔ بشریٰ اقبال نے میڈیا سے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ پوسٹ مارٹم بنتا نہیں تھا، اور آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ عدالت نے بھی یہ فیصلہ دے دیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اور بچوں نے پوسٹ مارٹم نہ کروانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، اس کے بعد بشریٰ اقبال نے اپنے سابق شوہر عامر لیاقت کی ٹک ٹاکر دانیہ ملک سے تیسری شادی سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ دانیہ نے عامر سے شادی شاید سوشل میڈیا کی وجہ سے کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ عامر لیاقت سے شادی کے بعد دانیہ ملک کو شہرت بھی ملی اور پیسہ بھی۔ عامر لیاقت سے شادی سے قبل دانیہ کو کون جانتا تھا؟ پھر انہوں نے کہا کہ جب دانیہ ملک کی عامر لیاقت سے شادی ہوئی تو انہوں نے دانیہ ملک کا سٹیٹس دیکھا جس میں لگا ہوا تھا کہ میرا خواب ہے کہ میرے 1 ملین فالوورز ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ 6 جون کو عامر لیاقت نے اپنے وکیل کے سامنے بیان ریکارڈ کروایا تھا۔ اچھا، جب یہ کہہ رہی ہے نا کہ 5 جون کو فون کر کے صلح صفائی کی باتیں ہو گئی تھی، دانیہ کی والدہ نے کہا ہے، تو یہ بتاتی ہیں کہ 6 جون کو عامر لیاقت نے اپنے وکیل کے سامنے بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، عدالت دانیہ ملک کو خلا کی ڈگری جاری کر دے۔ یہ بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا ہوا ہے۔ پھر بشریٰ اقبال نے عامر لیاقت کی دوسری اور تیسری شادی سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ طوبیٰ اور دانیہ نے شادی کے بعد ایک نام بنایا اور یہ سب کے سامنے ہے، لیکن اگر یہ چیز یہیں تک رہتی تو ٹھیک تھا، مگر ان سب نے عامر لیاقت کو ذہنی طور پر پریشان کیا جس کے سبب وہ ڈپریشن کا شکار ہوا ہے۔ تو جناب یہ تمام تفصیلات ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے دانیہ کی ماں نے، وہ کہاں تک جاتا ہے، کیونکہ وہ تو کہتی ہیں کہ ہم عدالت بھی جائیں گے اور اس معاملے کو آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ اب ان کو پیسہ بھی نظر آ رہا ہے اور ان کو وہ چاہتی ہیں کہ موبائل کا فورنزک بھی ہو اور ان کا پوسٹ مارٹم بھی ہو۔ مزید جو ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔